بتائیے مجھے کوئی ایسا لیڈر جس نے اپنے یہاں پر اپنے حلقے میں 14 اسکولیں بنائی ہو، جس نے اپنے یہاں پر 4 اسپتال بنائے ہو، جس میں آپ 30 روپے کا کارڈ خریدو تو آپ کو 3 مہینے تک علاج فری۔ بتائیے آپ نے کوئی دیکھا ہے کیا ایسا لیڈر؟ کہیں نہیں ہے کیا کہیں پر ہندوستان میں کوئی ایسا؟ مگر میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور وہ ہے تلنگانہ حیدرآباد میں اسد اویسی صاحب۔ اب تعلیم کی فیلڈ میں دیکھ لیجئے کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں کے بچوں کو، اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کا بچہ پڑھے گا، نہیں، یہ غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں ہمارے بارے میں۔ ہماری اسکول میں ہر ذات ہر مذہب کے بچے آتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے بچے آتے ہیں، سکھ بھائی بہنوں کے بچے آتے ہیں، مسیح بھائی، ہندو بھائی بہن سب لوگ آتے ہیں۔ علاج جس طرح ایک شخص کا ہونا چاہیے اسی طرح سب کا علاج ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری پارٹی کا کام۔ پورے دیش بھر میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ اس طرح کی چیز یہاں ہونا چاہیے۔ اسد صاحب اب آئیے یہاں پر، ہمارے حلقوں میں بھی اس طرح کا کام کریے، سب کریے، چاہیے۔ دیکھیے دیش میں کہیں پر بھی جہاں جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مظلوموں پر یا ہمارے دلت بھائی بہنوں پر اتیاچار ہو رہا ہو، اگر واحد کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ایک ہی شخص ہے نا، اسد اویسی صاحب۔ یہ تو آپ نے میں نے سب نے دیکھا ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے گھر میں ٹی وی ہے، سب کے گھر میں نیوز پیپر آتے ہیں۔ آج بابری ہو گیا تو بابری پہ بولے اویسی، دادری پہ موب لنچنگ ہو گئی، دادری پہ بولے اویسی، 370 آ گیا تو بولے اویسی، ٹرپل طلاق آ گیا تو پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کے بولے اویسی، جہاں مظلوم پر ظلم ہو گیا وہاں کھڑے رہ کے بولے اویسی، ہر مائنورٹی کے لیے کام کے لیے آگے بڑھے تو اویسی۔ تو پھر آپ کے ووٹ کا اصلی حقدار بھی اویسی ہوا یا نہیں ہوا؟ ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، یاد رکھنا۔ ہم لوگ دل میں جگر رکھتے ہیں، ساتھ میں ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جگرا ہے نا مضبوط ہے، مگر ساتھ میں ایمان بھی مضبوط ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارا ساتھ دے، جو ہماری حق کی لڑائی لڑے، جو ہماری حق کی آواز بنے، ہم کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہے تقاضا۔ یہ ہوئی نا مردوں والی بات، ہے نا؟ دے گے نا ساتھ اویسی صاحب کا؟ سوچیے آج ایک شخص 3 ٹرم کا MLA، 4 ٹرم MP، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا، دولت، عزت، شہرت، نام، بڑے بڑے منتریوں کا جو نام نہیں اس سے زیادہ نام ان کا، سب کچھ ہے۔ اگر صرف حیدرآباد اپنی کانسٹیٹوئنسی میں رہے تو الحمدللہ بہت آگے جا سکتے ہیں، مگر کیوں یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں؟ دلی سے بہار، بہار سے بنگال، بنگال سے گجرات، احمد آباد، موڈاسا، گودرا، کیوں؟ ارے ہمارے لیے، کیونکہ درد ہے دل میں ان کے، درد ہے نہیں۔ یہ میری جواب داری ہے کہ جہاں کہیں سے بھی مجھے میرا مظلوم پکارے گا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جاؤں گا اور ان لوگوں کی حق کی لڑائی لڑوں گا۔ صرف یہ ارادہ، یہ مقصد لے کر آپ کے بیچ میں آتے ہیں۔ چاہتے ہیں وہ یہی کہ جس طرح سے تلنگانہ میں ہم نے ایجوکیشن دیا، جس طرح سے ہم نے وہاں پہ پبلک فیسلٹی دی، جس طرح کے وہاں پر روڈ اسپتال ہے، اسی طرح کے روڈ، اسپتال، اسکول گجرات میں بھی بنے۔ یہ ارمان لے کر آئے ہیں آپ کے بیچ میں، لیکن آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ آج وقت کا تقاضا، وقت کی نزاکت ہر طرف سے اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم کو ہماری قیادت کو مضبوط کرنا ہوگا، ہم کو اتحاد پیدا کرنا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ اگر ہم ایک ہو گئے، اگر ہماری صفوں کے اندر ایکتا آ گئی تو یقین مان لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی گجرات میں، موڈاسا میں اس مرتبہ بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کرائیں گے اور میئر بھی ہمارا بنے گا انشاءاللہ۔ مگر بشرط یہ ہے کہ ہم کو بھی اپنی جواب داری نبھانی ہے۔ ہم لوگ الیکشن کا دن آتا ہے، ہم لوگ ووٹ ڈالنے کو نہیں جاتے، پولنگ پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے۔ ایسا مت کریے میرے بھائیوں، 5 سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے۔ آج یہ ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔
अगर हम सब ने ये सोच लिया कि नहीं हमको हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, बहुत देख लिया 70 साल, बहुत हमको लोगों ने बेवकूफ बना दिया, हमारे वोट ले लेकर हमको ही बेवकूफ बनाते गए। आज ये मौका आपके पास है, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। ये शुरुआत है। अगर गुजरात मोडासा की आवाम चाहती है कि विकास हो, हमारे भी बच्चे आगे बढ़े, याद रखना आज ये बच्चा है, कल पूछेगा अब्बा आई थी एक जमात, आया था एक वाइट शख्स आपको जगाने, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपके हक की लड़ाई लड़ने, अगर आप उस वक्त लड़ लेते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आगे अपना बच्चा ऐसा सवाल नहीं करे, इसलिए मेरे बुजुर्गों जाग जाओ, आज मौका है, ऐसा वक्त लाओ कि आने वाले 10 साल बाद ये बच्चा खड़ा होके बोले अब्बा वाकई में आपने एक ऐसी जमात का साथ दिया, ऐसे एक मर्द मुजाहिद का साथ दिया, ऐसों का साथ दिया जिन्होंने मोडासा की धरती को पूरा बदल दिया, विकास किया, हमारी तरक्की की बुनियाद बनी, आज हमारा फल पक गया है पूरी तरह से, हम भी विकास देखेंगे। यह होना चाहिए बच्चों की जुबान के अंदर बात। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है, मैं मुख्तसर से अपनी बात रखूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं जानता हूं आप जिनको सुनने के लिए यहाँ पे उत्सुक है, बेताब है, उनको मौका दिया जाए। बस मैं आपसे एक दरखास्त, एक रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ पर बैठी मेरी पर्दाफेशा माँ बहनें हैं, इनसे भी खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ याद रखो 28 तारीख के दिन आप सुबह सुबह उठ जाओ, एक दिन जल्दी से उठ के आप अपना वोट डाल दो, एक वोट आपका कीमती वोट है, याद रखना। संविधान ने डेमोक्रेसी में आपको जो अधिकार दिया है वोट का, उसका पूरा पालन करो, अपना वोट डाल दो। ये मत सोचो अभी मैं खाना बना लूंगी फिर दोपहर को खाऊंगी फिर जाऊंगी, नहीं, सुबह सुबह डाल दो। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, बस इस बात को आप समझ लो मेरी माँ बहने। तो इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को पूरे मोडासा में सिर्फ एक ही चीज उड़नी चाहिए, पतंग। पतंग उड़ाएंगे ना, देंगे ना 25 के उम्मीदवारों को वोट, जिता के लाएंगे ना पूरे के पूरे 14 कैंडिडेटों को इंशाअल्लाह। हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत करना अपने हाथ में, कोशिश करो, इंशाअल्लाह जीत उसी की होती है जो कोशिश करता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बिला ताखीर गुजरात के सदर साबिर साहब को आवाज देता हूं कि वो आए अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस के हमारे लीडर वारिस खान पठान साहब, मालेगांव से आए हुए एमएलए और मुफ्ती साहब, यहाँ के गुलाम नबी साहब, हामिद भट्टी साहब, आज तक आप बेवकूफ बनते हुए आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दो ही थी आज तक, अपने पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। आप बार बार हैदराबाद जाकर आप कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप गुजरात आओ, लो आपके सामने आ गए। हम इनकी पैनल जो हमारी जो पैनल खड़ी है, आपकी पैनल खड़ी है, उसको आप जीताओगे कि नहीं? तो आज गुजरात के अंदर आए हैं तो एक अपनी ताकत दिखानी है, एक ताकत ये दिखानी है। आज तक दो कांग्रेस और बीजेपी थी, दोनों मिलजुल कर काम करते थे। एक बड़ा नाक था, एक छोटा नाक था, एक कम काटता था, एक ज्यादा काटता था, तो अपने चॉइस किया छोटा कम काटने वाला। तो आज तक अपने छोटे, अपने को पता है दोनों एक सामने से, अपने को पता बीजेपी खुली दुश्मन, अपने को पता है, लेकिन कांग्रेस कब वार करती किसी को पता नहीं। लेकिन अपने पास अब ऑप्शन आ गया है, अब आपको चुनना है। अभी तो ये शुरुआत है, अगले विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने सीटें लानी है और ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करने हैं। लोग आ गए आपके सामने, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको मजबूत करना है, मजलिस को मजबूत करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पर अभी नगर पालिका पंचायत के जो चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा चुना कर आप भेजिए यहाँ पर इंशाल्लाह, और अपनी ताकत बनेगी। आज बीटीपी पार्टी आई, छोटू भाई वसावा और एमआईएम पार्टी अपने साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं।
अपनी पार्टी के साथ दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ, ये चारों एक है। ये चारों अगर एक हो जाते तो 60% वोट हो जाए, 60% वोट होते एक अपनी ताकत बनती है। ये ताकत अपनी बनेगी, ये शुरुआत है। अब सब एक होना है, एक होना, नेक होकर सब मिलकर लड़ना है और अब मजलिस को मजबूत करना है। मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी कैंडिडेट उनको जिताए और उनको अपने असुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करें। मैं आपको गुजारिश करता हूँ। मैं कम ज्यादा टाइम कम है, आप जिसको सुनने के लिए आए हैं, मैं अब इंशाल्लाह अब आपके सामने आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। मुद्दत से थी असद साहब आपसे मिलने की आरज़ू, मुद्दत से थी असद साहब आपसे मिलने की आरज़ू, ख्वाहिशे दीदार ने सब कुछ गवा दिया। किसी ने खबर दी कि असद साहब आधी रात को आएंगे, हमने इतना नारे तकबीर, शेर हिंदुस्तान, असद साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, आज के जलसे में शिरकत करने वाले हमारे बुजुर्ग, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोडासा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान मौलाना गुलाम सैयद साहब, मौलाना मोहम्मद मोहसिन इल्मी साहब, गुलाम मोहम्मद भाई साहब, गुलाम अहमद भाई साहब और उनके तमाम टीम के मेंबर व रुफ़क़ा, शहनशीन बतशरीफ फरमा गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब साबिर साहब, मालेगांव महाराष्ट्र के रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, हामिद भट्टी साहब, साबिका रुकन असम्बली महाराष्ट्र वो मजलिसी कायद जनाब वारिस पठान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलेक्शन में 12 उम्मीदवार और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 उम्मीदवार, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस चिलचिलाती धूप में आकर आज के इस इंतखाबी जलसे को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूं मोडासा के वो पुरजोश और जज्बाती नौजवानों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान को यहाँ तक लाया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोडासा के बुजुर्गों का जिन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती भी करेंगे, रहबरी भी करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए वो दुआ भी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टी का साथ दिया, जिसमें एक लंबा अरसा आपने कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر آ رہی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میری ماں اور بہنوں کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپنے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جیتتے نہیں، آپ کے مسائل کی ترجمانی وہ نہیں کر پاتے، آپ کی تکالیف کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ اس کو دور کرنے کی ان کے پاس نیت ہوتی ہے. آج بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 65 سال سے خاص طور سے مسلمانوں کو یہ کہہ کر غلام بنا کر رکھ دیا گیا کہ آپ سیکولرزم کا بوجھ اٹھائیے، آپ سیکولرزم کو کامیاب کریے. میں موڈاسا کی غیور عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس بات سے کو جانتے نہیں ہے کہ آپ سیکولرزم کا نام پر ووٹ تو دیتے گئے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے برسوں سے یہاں پر بی جے پی کامیاب کیوں ہوتی ہے؟ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے 16 ایم ایل اے کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے گجرات سے ایک بھی مسلم اقلیت کا لوک سبھا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ موڈاسا ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بھروچ ہو، جہاں پر دلت مسلمان اور آدیواسیوں کی آبادیاں بستی ہیں، وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں ہمارے محلے جات میں پینے کے پانی کا ناقص انتظام، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں؟ جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے. اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم دلا سکے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے. یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھو میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے، کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا. تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ. اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کے کوٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈاسا بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا قدم اٹھایا. اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے. 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت
ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے، اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا، تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے، اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان مبارک شہید ہوئے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے، بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کو ووٹ دیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی، اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا، مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے۔ موڈاسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی، مسلم اقلیت کی، اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے۔ ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے۔ ارے ہم سب آئے، سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے، مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور موڈاسا کی عوام، آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے۔ جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا
मगर दूसरों की भूख को, अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। यही चीज है कि सुबह क़यामत तक ये औलिया अल्लाह के आस्थाने आबाद रहेंगे। आज हमको इन औलिया अल्लाह की जिंदगियों से ये समझना है, ये सीखने की जरूरत है कि हमको इंसानियत में मोहब्बत को फैलाना है, हमको इंसानियत में नफरत को का खात्मा करना है। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को यह भी पैगाम देने आया हूं कि आप जानते हैं कि 29 सितंबर 2008 को क्या हुआ था। 29 सितंबर 2008 को मोडासा में क्या हुआ था, कोई जानता भी है क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं उसमें एक मरने वाले बच्चे का नाम जमाल था, जिसकी उम्र 15 साल